یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے راوی بھی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لی، جو ایمان کی لذت ہے وہ اس نے پا لی ان تین چیزوں کی وجہ سے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، کیونکہ حلاوت ایمانی ہی ہر عقیدے اور عمل کی اساس ہے۔ اگر ایمان کی حلاوت بندے کو حاصل نہ ہو تو عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ حلاوت ایمانی نہیں، لذت ایمانی نہیں، بس ایک نام کے مسلمان ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے اور یہ حلاوت اور مٹھاس نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیوں؟ حلاوت ایمانی، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ فائدہ حلاوت ایمانی کا۔ وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہرقل، معروف حدیث ہے، یعنی ہرقل جو بادشاہ روم تھا، اسے نبی علیہ السلام کا خط ملا، تو نبی علیہ السلام کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اس نے نبی علیہ السلام کی قوم سے کچھ افراد کا انتخاب کیا جو تجارت کے لیے وہاں موجود تھے روم میں۔ ابو سفیان ان میں شامل تھے، اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ بہت سے سوال کیے، حدیث معروف ہے، ایک سوال یہ کیا، هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے والوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے دین سے ناراض ہو کر بعد میں دین کو چھوڑ دیا ہو، مرتد ہو گیا ہو؟ کوئی مثال ایسی ہے؟ کوئی ایک شخص جس نے دین کو قبول کیا، وہ اس دین سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ بیٹھا ہو اور مرتد ہو گیا ہو، کوئی اس کی مثال ہے؟ کیا کہا ابو سفیان؟ لا، نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ ٹھیک ٹھیک بتا دیا، حالانکہ ہم نے مارا بہت ان کو، کوئلوں پر گھسیٹا اور کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا اور بھاری سلیں ان کے سینوں پر رکھی، گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا ان کو، سزائیں بہت دی، تکلیفیں بہت دی، مگر ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ ہرقل نے کیا تبصرہ کیا اس پر؟ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، سچے ایمان کی شان یہی ہے جب ایمان کی حلاوت دل میں رچ بس جاتی ہے اور شامل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی شخص ایمان سے برگشتہ نہیں ہوتا۔ حلاوت ایمانی کا فائدہ، عمل کرنا آسان، سردی کے باوجود وضو کرنا آسان، نرم گرم بستر کو چھوڑنا آسان، نماز کے لیے جانا آسان، مال خرچ کرنا مشکل ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے جب حلاوت ایمانی ہو مال خرچ کرنا آسان۔ تو یہ حلاوت ایمانی کا فائدہ۔ تو یہ حدیث کتنی اہم ہے کہ تین چیزیں پیدا کر لو، ان کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرمائے، یہ مٹھاس عطا فرما دے۔ کیا وہ تین چیزیں؟ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت، اور پھر اللہ کے لیے اللہ کے پیغمبر سے محبت سب سے زیادہ، دونوں کے لیے احب کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، وہ تمہارا احب ہو، اور پیغمبر علیہ السلام مخلوقات میں سب سے زیادہ احب ہو، یہ پیدا کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ حلاوت ایمانی آئے گی، جب یہ دل اس محبت سے آشنا ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس محبت میں کوئی شریک نہیں، توحید بھی خالص میسر ہوگی اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت تجرید کے ساتھ میسر ہوگی، اس اطاعت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟
وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی شخص سے محبت کرے یا لوگوں سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، لوگوں سے، یا کم از کم کوئی ایک شخص ایسا منتخب کر لے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیا کا طمع نہ ہو، دنیا کا مال نہ ہو، کوئی دنیا کا تعلق نہ ہو. جیسے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ، تو جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے راستے میں کھڑا کر دی. جب وہاں پہنچا، فرشتہ اس سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ یہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ اپنے ایک بھائی سے ملنے. کیا تعلق ہے اس سے؟ بس اللہ کی رضا کے لیے، دینی بھائی. اس سے قرض لینا نہیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہیں، اور کوئی کاروباری تعلق کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کہا میں فرشتہ ہوں اور اللہ کے بھیجنے پر آیا ہوں تجھے یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ یحبک، تو نے اس سے محبت کی اللہ کے لیے، تو اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے. یہ محبت یعنی کسی ایک فرد کو منتخب کر لو، کسی نیک شخصیت کو جس سے اللہ کے لیے محبت، کوئی دنیاوی طمع اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. کیا عمل تھا؟ بس سامنے ایک بستی میں گیا ہے، کوئی 10-15 منٹ کا چلنا ہوگا، اور سامنے بستی میں جانا اور جا کر اس سے ملنا، اس کی زیارت کرنا اللہ کی رضا کے لیے. حدیث قدسی ہے کہ حقت محبتی للمتحابین فی، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے. یعنی محبت فرض ہو جاتی ہے. ذرا تعبیر پر غور کرو، اللہ اپنی خوشی سے اس محبت کو اپنے اوپر فرض کر رہا ہے. اتنا اہم مسئلہ، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے اور محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے کسی بندے سے اگر محبت ہو جائے تو اسے اپنی محبت سے آگاہ کرو، اسے کہو کہ انی احبک فی اللہ، کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور وہ جواب میں کیا کہے؟ احبک اللہ الذی احببتنی لہ، تجھ سے اللہ محبت کرے کہ جس کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی، تو اللہ کا محبوب بن. دین کی سماحت، ایک چھوٹا سا عمل لیکن اللہ کی محبت حاصل ہوتی. ان اللہ اذا احب عبدا اخبر به جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، اس محبت سے آگاہ کرتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی. اللہ کی محبت کا فائدہ، جبریل امین کو بلاتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی، فحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل سے محبت کرتا جبریل امین. اور میں نے ایک حدیث پڑھی امام بیہقی کے اسماء و صفات میں کہ پھر جبریل امین اس محبت کا سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں ملائکہ حاملین عرش کے سامنے، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اے فرشتوں اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہوگی. پھر 7ویں آسمان کے فرشتے، 6 آسمان کے، 5ویں، 4، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک سارے فرشتوں کے سامنے اعلان ہوتا ہے ان اللہ یحب فلانا فحبوہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اسے محبت کرو. چنانچہ سارے آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرو. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس بندے کا پیار، اس کی محبت زمین پہ اتارتا ہے. آسمانوں میں اس کا پیار مشہور ہو چکا، پھر محبت زمین پہ اترتی، زمین پہ اترتی، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کے دل میں شبہ ہوگا کہ بہت سے لوگ محبت نہیں کرتے. کیا نبی علیہ السلام کے دور میں ابو جہل نہیں تھا، ابو لہب نہیں تھا؟ یہ کہاں محبت کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کسی شمار کے قابل ہی نہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کوئی ان کی اہمیت نہیں، کوئی ان کا ذکر نہیں. اور یا پھر یہ کہ ایک وقت آئے گا انہیں بھی محبت کرنی پڑے گی. آج ابو جہل اپنی قبر میں پچھتا نہیں رہا ہوگا کہ کاش میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتا، کاش اللہ کے پیغمبر سے محبت کر لیتا. بالآخر ان کو اعتراف کرنا پڑے گا. یہ محبت، اللہ کی محبت، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے. یہ کیسے حاصل ہوگی؟ کہ فتبعونی، قرآن کی آیت، میرے پیغمبر کی اتباع کرو
تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو، یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا۔ دیکھو اللہ کے پیغمبر کی اتباع انسان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ اور یہ من یحب المرء لا یحبہ الا للہ، لوگوں سے محبت کرے یا کسی ایک شخصیت سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری بات وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ یا أن يُلْقَى فِي النَّارِ، اور کفر میں لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند قرار دے جبکہ اللہ نے کفر سے اس کو بچا لیا، کفر سے نکال دیا، اب وہ کفر سے اتنا نفرت کرے، اس قدر ناپسندیدگی اختیار کر لے کفر سے جیسے آگ میں جانے سے اس کو نفرت۔ کوئی چاہے گا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے؟ نہیں، اس قدر کفر سے نفرت کرے۔ کفر سے مراد کوئی بھی کفر کی خصلت کفر ہے، خصائل کفر ہیں، کفر کی شخصیات ہیں، کفر کے فیشن ہیں، کفر کے لباس ہیں، کفر کے عقائد ہیں، کفر کا کلچر ہے، کفر کی ثقافت ہے، ان سے اسی طرح نفرت کرنا اور کفر کی ثقافت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، متنفر ہو جائے۔ ائمۃ الکفر ہیں اور کفر کی شخصیات ہیں، ان سے ایسا ہی متنفر ہو جیسے آگ میں جانا۔ پھر کوئی جواز بنتا ہے کہ ہمارے محلات، ہماری دکانوں میں، ہمارے کاروباری مراکز میں کفر کے ہیرو کے فوٹو آویزاں ہوں، ایکٹروں کی فوٹو آویزاں ہوں؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ کفر کے فیشن کو اپنا لیں، میڈیا ہر وقت سامنے کہ انگریز بال کیسے کٹواتے ہیں ویسے ہی ہم کٹوائیں، ان کا لباس کیسے ویسا ہم پہنیں، ان کے فیشن اپنائیں۔ نہیں، ان سب چیزوں سے ویسی نفرت کرے جیسی آگ میں جانے سے۔ یہ چیز پیدا کرو اپنے اندر اور جڑ جاؤ اسلام کے ساتھ۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ سیدھا کر لو دین حنیف کی طرف، دائیں بائیں مت دیکھو۔ یہ پیدا کرو خصلت، پھر دیکھو کیسا ایمان کا ذائقہ اور لذت دل میں شامل ہوتا ہے۔ جی